بعض لوگ سہارا لیتے رہتے ہیں، گلاس پکڑتے ہیں اور کلائی یا ہاتھ کا سہارا لے کر کے ڈھکیلتے ہیں، مطلب ٹیکا دیتے ہیں۔ ٹیکا وکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ علیہ السلام کبھی بھی کسی کھانے کے اوپر، کسی دسترخوان میں یا کسی دعوت میں کھانے کے متعلق آپ ایڈجوئی نہیں کرتے کہ اس کھانے میں یہ ہے، یہ کھانا یہ ایسا ویسا کم ہے۔ ایک پلیٹ لایا کہ بڑا لوٹ گھسوٹ کر کے پورے پلیٹ بھر لیا، یہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے۔ اچھا یہ تھوڑا کٹ کیے، یہ تھوڑا کٹ کیے، یہ تھوڑا کٹ کیے، کھائے اور پورا ضائع۔ میں ایسے ناہنجاروں کو کہ اپنے گھر کی ہڈیاں چبا چبا کر تم مسل کے کھا جاتے ہو، اور جب کسی کے دعوت میں گئے ہو تو تھوڑا تھوڑا کٹ کٹ کر کے پورے لیگ پیس، پورے چیسٹ پیس اور پوری بوٹیاں تم برباد کرتے ہو، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب، رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ مسلم شریف کتاب الاشربہ، جہاں پر پینے پلانے کا بیان ہے، چیپٹر ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کچھ معاملات ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں، مگر روز مرہ میں ہم اسے بہت عام فہم سمجھتے ہیں اور بے احتیاطی کے شکار ہوتے ہیں، اور پھر یا تو وہاں پر کسی کافر و مشرک یا شیطان غلیظ مردود کی پیروی ہوتی ہے، یا نقالی ہوتی ہے، یا سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ جو لوگ بے احتیاطی کے شکار ہوتے ہیں اور کچھ اہم چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کیوں نہ ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی جائے، اس لیے کہ بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر فوکس کیا جاتا ہے، تو لوگ صرف بڑی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور چھوٹی چیزوں سے عام طور پر نابلد ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں کھانے پینے کے چند آداب مختصراً آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ مجھے حق سچ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ والے رحم فرمایا، اللہ علیکم، اللہ رحم فرمایا، لا تأکلوا بالشمال، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ ہمارے سماج میں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ عام سی بات ہے اور لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اسے کوئی غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کتنا غلط ہے، حدیث پاک سے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھتا ہوں آدمی دسترخوان، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، سحری کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، لگالگ بائیں ہاتھ سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں گھن آتی کہ نہیں آتی، مجھے تو بہت گھن آتی ہے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں بلا کسی عذر شرعی کے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کھا رہے ہیں، مجھے تو بہت عجیب و غریب دکھتا ہے اور بہت گھن آتی ہے۔ بلکہ مجھ جیسے کمتر آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے کبھی کوئی ایک دانہ اگر میرے منہ میں چلا گیا بائیں ہاتھ سے، اور جب تک میں تھوکوں گا نہیں اس کو تب تک مجھے چین نہیں ملے، الحمدللہ۔ اس لیے اپنی عادت میں ان چیزوں کو داخل کر لینی چاہیے۔ سحری کے دسترخوان پہ ہو یا افطاری کے دسترخوان یا کسی عام دسترخوان پر ہو، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ منع ہے، یہ شیطان کی تقلید ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. لہذا ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھا جائے. نبی آخر الزمان نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل ویشرب. فرمایا کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کوئی شیطان کی تقلید کرے، کوئی شیطان کی تقلید کرے، شیطان کی کاپی کرے، شیطان کے طریقے عمل کو اپنائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا آپ بخوبی اس کو جان سکتے ہیں. لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ بخوبی اس کو جان سکتے ہیں. مگر اس کو لوگوں نے فیشن اور ماڈرن سمجھ لیا ہے کہ عام چلن اور ایک تہذیب ہے. یہ کوئی تہذیب عظیم نہیں ہے، شیطانی عمل ہے. یہ بڑی خطرناک حرکت ہے کہ آپ شیطان کی تقلید کر رہے ہیں. اس لیے ایسی حرکات سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بھی بچانا چاہیے. بائیں ہاتھ کا استعمال آدمی عام طور پر کھاتے پیتے بھی کرتا ہے. کچھ لوگ دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پانی پیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ بالکل اچھا کام نہیں ہے، بالکل اچھا کام نہیں ہے. بعض لوگ سہارا لیتے رہتے ہیں، گلاس پکڑتے ہیں اور کلائی یا ہاتھ کا سہارا لے کر کے ڈھکیلتے ہیں، مطلب ٹیکا دیتے ہیں. ٹیکا اوکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ پوچھیں کہ بھئی کیوں آپ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، کہتے نہیں دائیں ہاتھ گندا ہے. کتنی گندی بات ہے، دائیں ہاتھ گندا ہے. اللہ والے اپنی زبان سے کیا کہے جا رہے ہو؟ تم پاکیزہ کھانا کھا رہے ہو، رب کی دی ہوئی پاکیزہ نعمتیں کھا رہے ہو اور کہہ رہے کہ ہاتھ گندا ہو گیا. یہ کتنی بھدی بات ہے، کتنی بری بات ہے. کھانے سے ہاتھ گندا نہیں ہوتا ہے. ہاتھ میں اگر سالن لگائے، شوربہ لگائے، کھانا لگائے، ارے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انگلیوں کو چاٹ چاٹ کر آپ کھائیں. آپ کے ہاتھ میں لگائے، انگلیوں کو چاٹے اور دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑے اور پی لے سیدھا. لہٰذا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے جو بائیں ہاتھ والا ہے. بلکہ صحیح مسلم شریف کتاب الاشربہ کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکلن احدکم، لا یأکلن احدکم، لا یأکلن احدکم، تم میں کہ کوئی بھی ہرگز ہرگز نہ کھائے بشمالہ، بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے ہرگز ہرگز نہ کھائے اور نہ ہی اس سے پیے، اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور شیطان پیتا ہے. ایک یہ عمل ہمارے سماج میں ہوتا ہے، چھوٹے بڑے متقی پرہیزگار، داڑھی والے بغیر داڑھی والے، نمازی پرہیزگار، سارے لوگ، بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. ایک دوسرا خطرناک عمل کھانے کے تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزوں میں عیب بہت نکالتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں عیب بہت نکالتے ہیں. اب کہیں دعوت میں گئے، تھوڑی کمی ہو گئی تو دنیا بھر کے گالیاں اور دنیا بھر کے اعلان تان اور الٹی سیدھی باتیں. بیچارے یہ سمجھو کہ اس نے جیسا انتظام کیا، جیسا کیا تھا ویسا ہو گیا. انتظام کیا تھا، جو ہے کھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. آپ علیہ السلام کبھی بھی کسی کھانے کے اوپر، کسی دسترخوان میں یا کسی دعوت میں کھانے کے متعلق آپ عیب جوئی نہیں کرتے کہ اس کھانے میں یہ ہے، یہ کھانا یہ ایسا ویسا، کم ہے، خراب، ایسا نہیں. بلکہ آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جو چیز حاضر ہوتی اسے اگر آپ پسند کرتے تو اسے کھا لیتے، اور پسند نہیں کرتے تو آپ معذرت کر دیتے. آپ معذرت کر دیتے، آپ اس پر عیب نہیں نکالتے. اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نکالنا، دعوت میں عیب نکالنا، یہ اخلاقی بیماری بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے. اچھا، اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملات میں بعض دفعہ بعض لوگ ایسے ناہنجار قسم کے ہوتے ہیں، دعوتوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو یکایک جو ہے پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات، مگر تمہارے سامنے ٹیبل پہ اور لوگ، دسترخوان پہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اندھیری داس، اس کو بھی دیکھ سرداس، وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایک پلیٹ لایا کہ فٹافٹ لوٹ گھسوٹ کر کے پورے پلیٹ بھر لیا۔ یہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے۔ اچھا ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا، بھر لیے ماشاءاللہ تبارک الرحمن، بہت اچھا، مگر آخر میں آدھا سے زیادہ ضائع، یہ تھوڑا کٹ کیے، یہ تھوڑا کٹ کیے، یہ تھوڑا کٹ کیے، کھائے اور پورا ضائع۔ میں ایسے ناہنجاروں کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی ہڈیاں چبا چبا کر تم مسل کے کھا جاتے ہو، اور جب کسی کے دعوت میں گئے ہو تو تھوڑا تھوڑا کٹ کٹ کر کے پورے لیگ پیس، پورے چیسٹ پیس اور پوری بوٹیاں تم برباد کرتے ہو۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ارے وہی ایک بوٹی کم ہو جائے، اگر کسی کو نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں زمین آسمان ایک کر دے گا، کیا انتظام کیا، کیا کھلایا، کیا پلایا، 12-17 بول کے بیچارے کی عزت کا جنازہ نکال دے گا، وہاں پر عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ اس لیے ایسی اخلاقی بیماریوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، پاک کرنا چاہیے کہ کم از کم مومن کا دسترخوان یہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اور فرمان یہ ہے کہ ایک دسترخوان پر کئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ مختلف چیزیں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں تو ایک ساتھ دو دو تین تین ملا کے بغیر ساتھیوں کی اجازت کے کھانا نہیں چاہیے۔ یہ آداب کے سنت کے خلاف۔ ایک پلیٹ میں، ایک دسترخوان میں کئی چیزیں ہیں، ہمارا سمیٹ لے رہا ہے بیچارہ، ایک ساتھ دو دو تین تین غب ڈالتے چلا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اجازت دے رہے ہیں اور دوسرے احباب لوگ ہیں، آپ اٹھا کے کھائیے، آپ اٹھا کر کے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پر ایسا اسی طریقے سے دسترخوان پر بیٹھے، ارے کاہے بھاگ رہے ہیں، یہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے سامنے ہے وہ لو، اور اگر اس کی ضرورت یہاں ہے، وہاں پوری ہو چکی ہے تو اس کو وہاں سے اٹھوایا جائے، لیا جائے، نہ کہ دوسرے کے سامنے سے ایک پلیٹ میں رکھا ہوا۔ مندی کی پلیٹیں ہوتی نا، مثال کے طور پر کوئی مندی کھا رہا، وہ اس کی طرف ایک پیس رکھا ہوا ہے، اس کی طرف تھوڑا کمزور رکھا ہوا ہے، تو جھٹ سے ادھر حملہ مت کر دو، تمہارے پاس جو ہے وہاں سے شروع کرو۔ اخلاق مند آدمی خود ہی تمہارے طرف بڑھائے گا۔ طریقے کھانے پینے کے، اسی طریقے سے جو ہے کھانے پینے کے متعلق ایک اور اہم بات ہے جو یہ فیشن کے دور میں ہمارے یہاں بڑے بڑے گھرانوں میں عام طور پر چلتا ہے، چاندی وغیرہ کے پلیٹیں ہیں، چاندی کے گلاس ہیں، کپس ہیں، جس میں استعمال لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ چاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا، صحیح مسلم شریف کتاب الاشربہ میں، کتاب اللباس والزینہ میں اور دیگر کتب احادیث میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الذی یشرب فی اناء الفضۃ، ان الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ، تمہارا بڑکپن تمہارے پاس رہے مگر اس کو عذاب کا باعث نہ بنا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی چاندی کے برتن میں یا پھر اسی طریقے سے سونے کے برتن میں کھاتا پیتا ہے تو پھر وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے امیری کو عذاب کا باعث نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب میں ایک اہم ادب یہ ہے، ایک اہم ادب یہ ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پلیٹوں میں ضائع کر دینا، کھانا برباد کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ یہ کہ ایک لقمہ اگر مٹی میں گر جاتا تھا، ایک لقمہ ہم فیشن کے طور پر پلیٹوں میں چھوڑتے ہیں، لوگ اگر پلیٹ چاٹ کر کے کھائیں گے تو لوگ کہیں کتنا بھکڑ ہے، کتنا بڑا بھکڑ ہے، بھوکا آدمی کیا ہے، لگ رہا پلیٹ بھی توڑ کے کھا جائے گا، توڑ کے کھا جائے گا۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک لقمہ گر جاتا، مٹی میں مٹی لگ جاتا، آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور مٹی کے حصے کو اس کو جھاڑ دو اور پھر وہ لقمہ کھا لو، اس لیے کہ اگر تم نے وہ لقمہ چھوڑ دیا، وہ لقمہ شیطان کے لیے ہے، وہ لقمہ شیطان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے پلیٹوں کو صاف کر کے کھانا چاہیے، پلیٹوں میں جو دال پانی کچھ بچا ہے اسے پی لینا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کے کس حصے میں برکت ہے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس برکت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ کس حصے میں برکت ہے اسے تم نے چھوڑ دیا تو تم اس برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کھانے پینے کے آداب میں بہت اہم اور خاص
نقطہ یہ ہے کہ آدمی پلیٹ کو صاف ستھرا کر کے کھائے، چاہے کہیں بھی کھانا کھا رہے ہو، گھر میں کھانا کھا رہے ہو، دعوتوں میں کھا رہے ہو، ہوٹل میں کھا رہے ہو، شادی بیاہ میں کہیں بھی کھا رہا ہو، پلیٹوں کو صاف ستھرا کر کے کھانا چاہیے۔ یہ کھانے پینے کے اور بہت سارے آداب ہیں، مگر من جملہ یہ کچھ اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کے اندر یہ شائستگی پیدا کرنے اور سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بچہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے اٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بابو قل بسم اللہ وبیمینک مما یلیک، اے بچے یا غلام دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اٹھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے اور بسم اللہ کر کے۔ ہاتھ دھلوانے کی عادت، یہ سب فیشن کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اور لوگ کس طریقے سے مغربی تہذیب کی گندے کلچر اور گندے جو ہے اس کو تہذیب نہیں کہا جا سکتا، مگر چونکہ اس کا وہ کلچر ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ اس کو اپنا کر نہ جانے کس طرح کی حرکات دسترخوان پہ کرتے ہیں جس سے برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی عنایات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھنا، ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا، بچوں کو کے اندر عادت ڈالنا، اپنی عادت کو سنوارنا، تاکہ یہ جو شیطانی تقلید ہے یا کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی تقلید ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے، یہاں تک کہ شریعت نے کفار اور یہود و نصارہ کی مخالفت عبادت میں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت میں تو چل جائے کہ کھانے پینے اوڑھنے بچھانے اور ان چیزوں میں نہ ہو۔ بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھی، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دسترخوان میں شیطان کو شامل کرنے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، بچوں کو عادت ڈالیں، خود عادت ڈالیں، بسم اللہ کہہ کے کھائیں، بسم اللہ بھول جائیں، بسم اللہ اولہ آخرہ کہیں، اس طریقے سے آداب کو بجا لائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں، آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے، اس کا سب سے بڑا مقصد ہو کہ ہمیں توانائی اور قوت ملے، جس قوت کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دین کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر صرف جسم موٹا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے کھا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کچھ ملے گا نہیں، اور الٹا جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے آپ طاقت اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ طاقت آپ کے لیے وبال جال بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اطاعت پر کاربند فرما اور سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔